قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ شوہر اس کا موجود ہے گھر پر الا باذنه، اللہ یہ کہ اپنے شوہر سے وہ اجازت لے. ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کو گھر میں آنے کی اجازت دے الا یہ کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے اجازت دے. یہ جو فرمایا ہے عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہے اور پھر وہ شوہر سے اجازت لیے بغیر روزے رکھے. اس میں معلوم ہوا کہ نفل روزے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، قضا کے روزے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. بات بھی وہ رکھا ہے انہوں نے کہ جو قضا کے روزے سے متعلق ہے. قضا کے روزوں میں چونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل رکھ لیا، 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے لے کہ میں آج قضا کے روزے رکھوں گی یا آج سے قضا کے روزے رکھنا شروع کروں. یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ روزے رکھنے شروع کر دے خواہ نفلی یا قضا اور شوہر سے اجازت نہ لے، اس کو یہ کہے نہیں کہ میں رکھنا چاہتی ہوں، اس کو راضی کر. اس وجہ سے کہ یہ اس کے لیے باعث بعض حالات میں باعث تکلیف ہو سکتا ہے. باعث تکلیف ہو تو ایسی چیز میں میاں اور بیوی کے درمیان سے کلش واقع ہونا یا کم از کم شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ایک ناراضی کا جذبہ پیدا ہونا جس کو دوسرے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مناسب ہے. شریعت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار. ان تعلقات میں ناگواری کے نتائج بہت زیادہ برے ہیں اور بڑے دور رکھ ہیں. اس وجہ سے شریعت ہر معاملے میں اس بات کو ملحوظ رکھتی ہے کہ زوجین کے درمیان بدمزگی پیدا نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو اتنا ناگوار ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، نفلی روزہ ہو یا قضا کا روزہ ہو. رمضان کے زمانے کا تو معاملہ دوسرا ہے. رمضان کے زمانے میں تو شوہر صاحب چاہے الٹے لٹک جائیں مگر بیوی کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہے فرض. اس معاملے میں چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن باقی کے 11 مہینے ان 11 مہینوں کے اندر نفلی روزے ہیں یا قضا کے روزے ہیں، ان کے اندر مناسب یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی سے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہو اس کے روزہ رکھنے سے جس کی وجہ سے اس کو ناگوار ہو. بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جھلے آدمی ہوتے ہیں کہ جو روزے کے متعلق برے الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تعلقات میاں اور بیوی کے بدمزہ ہو بلکہ مزید بڑا ایک آدمی گناہ گار ہو کہ روزے کے متعلق کوئی بری بات کہہ دیتے، اس وجہ سے راضی کرنا ہوگا. ان معاویہ العدویہ انہا قالت لعائشہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. قالت عائشہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. معاویہ عدویہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایام ماہواری میں جو روزے چھوڑے جائیں ان کی تو قضا لازم آتی ہے، لیکن ایام ماہواری میں جو نمازیں چھوڑی جائیں ان کی قضا نہیں ہے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ جواب دیتی ہے کہ ہم پر یہ حالت گزرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں مگر ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نماز کی قضا کریں. دیکھیے وہ سوال کر رہی ہیں علت، وہ پوچھ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حکم یہی ہے. اگرچہ حکم کی مصلحت ہے، حکم مصلحت کی بنا پر دیا گیا ہے، آدمی غور کرے تو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے مصلحت، لیکن حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ قانون یہ ہے، حکم یہ ہے، قطع نظر اس کے کہ علت تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہارا کام ہے اس قانون کی پابندی. یہ گیا ایک مسلمان کے اندر یہ پہلی بات ہونی چاہیے.
اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں حکم اس وقت مانوں گا جبکہ مجھے ثابت کر دیا جائے کہ اس کی یہ مصلحت ہے، تو وہ طرح سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ ایک مرتبہ جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اللہ بھی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد ہر چیز کی مصلحت اور ہر چیز کی حکمت اس کی سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں ہے اور کسی پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سر جھکا دو فرمان۔ ویسے میں آپ سے عرض یہ رہتا ہوں کہ اس کے اندر مصلحت اور حکمت بالکل واضح ہے۔ نماز ہے 5 وقت پر۔ ایک عورت کو فرض کیجیے کہ 10 روز تک ایام ماہواری میں نماز چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ 50 نمازیں اس کے ذمہ قضا کی ہو گئی اگر وہ اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رعایت فرمائی اور نماز کی قضا لازم نہیں۔ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی روزہ بدلے میں رکھنا ہے کسی بتا تکلیف، اس وجہ سے یہاں وہ رعایت نہیں کی گئی جو نماز کے بارے میں۔ بات واضح تھی، حضرت عائشہ چاہتی تو اس کو حکمت بتا سکتی تھی، لیکن انہوں نے حکمت بتانے کے بعد بجائے کہا کہ حکم یہ ہے۔